السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ پاکستانی میڈیا کا ایک اور اسکینڈل، ایک چینل کی ریٹنگ میں فراڈ کے ذریعے اضافہ کیا جا رہا تھا۔ انکوائری کے ذریعے علم ہوا کہ ہمارے 3 ملازمین مخصوص چینل کے پیرول پر تھے۔ پی بی اے نے ثبوت دیکھنے کے بعد ایکشن لینے کا کہا ہے۔ پاکستان میں ٹی وی ریٹنگ کمپنی میڈیا لاجک کے سی ای او سلمان دانش کی پریس کانفرنس۔ سارے جہاں میں دھوم ہے ہماری زبان کی۔ اردو کو فوری طور پر سرکاری اور دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 251 نافذ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، عدالت عظمیٰ کا حکم۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق بحال کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی معطل کر دیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کالعدم تنظیم بی ایل ایف کا سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ آواران میں ایک کارروائی کے دوران ساتھیوں سمیت مارا جا چکا ہے۔ دہشت گردوں کے کمیونیکیشن سسٹم کو ناکام بنا دیا گیا ہے، صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا دعویٰ۔ ناظرین، یہ ہے موضوع جن پر آج گفتگو ہوگی، لیکن سر دست میڈیا کے حوالے سے یہ اہم خبر ہے۔ کچھ دیر پہلے میڈیا لاجک کی جو سی ای او ہیں سلمان دانش صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک چینل کا ذکر کیا انہوں نے، اور اسی چینل پر میڈیا لاجک کے خلاف بھی مہم چل رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ کچھ ملازمین کا حوالہ بھی انہوں نے دیا، وہ بھی ہم نے بتایا، ان کے بیانات بھی ہیں جو ہم نشر بھی کریں گے پروگرام میں۔ شامی صاحب، یہ معاملہ ہے کیا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ میڈیا لاجک کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ میڈیا لاجک ایک کمپنی ہے جو مختلف ٹی وی چینلز کے مختلف پروگرامز جو ہیں ان کی ویورشپ جو ہے اس کو ماپتی ہے، 24 گھنٹے کی بھی ماپتی ہے۔ اس کا اپنا سسٹم ہے، ٹھیک، وہ میٹرز لگاتے ہیں مختلف گھروں میں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک اور یہی ایک کریڈیبل کمپنی ہے پاکستان میں۔ ایک دو دوسری کمپنیاں ہیں لیکن وہ اس میٹر اس طرح نہیں لگاتی۔ اب اس کی جو ریٹنگ ہے، کسی پروگرام کی کیا ریٹنگ ہے، یعنی کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، کس ٹی وی چینل کی کیا ریٹنگ ہے، مجموعی طور پر اسے کتنے لوگ دیکھتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا یہ جاری کرتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب کسی پروگرام کی جو ویورشپ ہے اس میں آنے والے اشتہارات جو ہیں ان کا وہ ریٹ طے کرتی ہے۔ اب جو پروگرام یعنی جتنا دیکھا جائے گا اسی حساب سے اسے ریٹ ملے گا اور اسی کی سٹینڈنگ بنے گی۔ جیسے اخبارات ہیں نا، ان کی سرکولیشن کا آڈٹ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حکومت کا ایک ادارہ ہے آڈٹ بیورو آف سرکولیشن، وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی اشاعت کا، ان کی سرکولیشن کا تعین ہوتا ہے، اور پھر سرکاری اشتہارات کے نرخ اس کے مطابق طے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق تقریباً مارکیٹ جو ہے اس کے ریٹ بھی طے ہوتے ہیں، یا مارکیٹ کو میکنزم کچھ ادارے اپنا بھی بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ جو میڈیا لاجک ہے اس کے سی ای او ہیں سلمان دانش صاحب۔ اچھا، اب یہ جو کمپنی ہے اس کو شکایت پیدا ہوئی ایک میڈیا ہاؤس سے، ایک چینل سے، کہ اس نے ان کے کچھ ملازمین کو ورغلا لیا ہے یا ذہنی طور پر اغوا کر لیا ہے، میڈیا لاجک کے ہی امپلائیز، ہاں ان کے ملازمین کو، ان کو رشوت دے کر یا بلیک میل کر کے انہوں نے اپنا کارندہ بنا لیا ہے، اور جو ریٹنگ ہے اس کو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں، اور اس چینل کی ریٹنگ کو زیادہ کر رہے ہیں کئی مقامات پر اور دوسروں کو کم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس سے باقی چینلز کو نقصان ہوا۔ یا اس چینل کو اب یہ ہوا کہ اس چینل کی جب ریٹنگ زیادہ ہوئی، یہ 4-6 مہینے یہ کام ہوتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر تک وہ چینل 4تھے نمبر پر تھا، مئی میں ہم نے چیک کیا تو نمبر 1 پہ ایک جگہ پہ گیا ہوا ہے۔ اب اس کے ریٹ ہائی ہو گئے۔ اب جب ریٹ ہائی ہوئے تو جن لوگوں کی، جن کمپنیوں کی، جن چینلز کے ریٹ کم ہوئے ان کے بزنس کو افیکٹ ہوا۔ تو انہوں نے جو پی بی اے نے بھی کیلکولیٹ کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ مل کر کہ مختلف چینلز کو 45 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔
اس حربے کی وجہ سے اور اس کی آمدنی میں گویا 45 کروڑ روپے کا اضافہ ہو. وہ جو نقصان ہوا وہ ان کے پلے میں چلا گیا, ان کا فائدہ ہے. اب انہوں نے ان کے ہاں یہ کام ہوتا, اور یہ جو کمپنی ہے میڈیا کمپنی, یہ دوسری تیسری دفعہ یہ حرکت کر چکی ہے, اور بڑے اوچھے ہتھ کنڈے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور کئی بار اس کی شکایت ہو چکی ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہو چکی ہے, اور کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے کارندے جو ہیں وہ اپنے طور پر یہ کام کر رہے تھے, اور کبھی کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے. تو سلمان دانش صاحب کی زبانی نہ سن لیں, آپ سن لیں. جی سلمان دانش صاحب دکھائیے جی کیا کہہ رہے ہیں آج اس اہم پریس کانفرنس میں. پریس ریلیز میں بھی لکھا ہے کہ یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے, یہ اس پیریڈ میں تیسری دفعہ نہیں ہو رہا. ہمیں ایکچولی کام شروع کیے ہوئے ہم نے لانچ کیا تھا 2007 میں ریٹنگز کا جو سسٹم ہے. انہیں پہلی دفعہ ہم نے 2008 میں ہمیں یہ شک ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے انہیں منع کیا. 2009 میں دوبارہ ہم نے انہیں پکڑا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ دیر ان کی ریٹنگ بھی بند رہی تھی, اور ایک وہ تصفیہ ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے نہیں کیا, ہمارے کچھ امپلائیز نے کیا ہے, ہم اس پہ پوری انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کا جواب پی اے ایس میں داخل کرائیں گے, جو کہ میرے علم کے مطابق انہوں نے کبھی داخل نہیں کروایا. تو یہ 2 انسیڈنٹس اس وقت ہوئے تھے, اور اب یہ تیسری دفعہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو ایسٹیمیٹ بتایا یہ صرف اس تیسری دفعہ کا ایسٹیمیٹ ہے, جس کو ہم نے پوری طرح سے اب انویسٹیگیٹ کیا ہے اور پی بی اے کے پاس ہم لے کر گئے ہیں. یہ تو شام صاحب ان 3 واقعات کے حوالے سے انہوں نے بتایا, لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اس قصے کو کیسے بیان کیا وہ بھی ذرا دیکھ ہی لیجیے. تقریباً مارچ کے قریب ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ایک مخصوص چینل گروپ کی ریٹنگ ایک دم بڑھنا شروع ہوئی ہے ہمارے پینل پہ, اور ایسا ہوتا ہے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی جاتی ہے, لیکن یہ جو ٹرینڈ تھا یہ کچھ مخصوص ہاؤس ہولڈ سے, کچھ مخصوص گھروں سے اور کچھ مخصوص ایریا سے آ رہا تھا, جو کہ ایسا نہیں ہوتا جنرلی. تو ہم نے اپنے سٹاف کے اگینسٹ ایک انکوائری لانچ کی, اور ہم نے یہ انویسٹیگیشن کھولی کہ یہ ریٹنگ ایک دم سے اوپر کیوں گئی ہے ایک مخصوص چینل گروپ کی. اس انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے 2 یا 3 امپلائیز ایکچولی ایک ٹی وی چینل کے پے رول پر ہیں, انہیں باقاعدہ سے پیسے دیے جا رہے ہیں, اور وہ آگے اپنے اپنے ایریاز میں جو گھر ہیں جہاں میٹرز لگے ہوئے ہیں ان کو ماہانہ ایک الاؤنس یا پیسے دے رہے ہیں اسپیسیفک چینل دیکھنے کے لیے. پی بی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا. اس بات کو تقریباً اب 1.5 ماہ پی بی اے کی انویسٹیگیشن کو بھی ہو گیا ہے, اور اس میں ہم نے تمام یہ ثبوت جو آج میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا یہ پی بی اے کے پاس آلریڈی موجود ہیں. تمام چینل مالکان یہ ثبوت دیکھ چکے ہیں, اور یہ ثبوت دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ چینل کا نام بھی دیں, اور یہ ثبوت اتنے سیریس ہیں کہ ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے, اور اگر آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں اب پی بی اے میڈیا لاجک کے ساتھ ہوگا اس کارروائی پہ. دیکھنے والی بات ہے کہ پی بی اے کی تمام کارروائی میں جو ایکسپریس نیوز کے مالک ہیں سلطان لکھانی صاحب, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی بی اے کے, وہ انہوں نے کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں مصروف ہوں, جبکہ پہلی میٹنگ انہوں نے خود کال کی تھی کیونکہ ان کی ریٹنگز بند تھیں, اور انہوں نے پی بی اے کو یہ کہا کہ میری ریٹنگز بند ہیں, مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس معاملے کو جلدی ٹیک اپ کیا جائے. یہ اس اکاؤنٹ سے تنویر احمد صاحب کو پیسے آ رہے تھے ہر ماہ. یہ اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ لیجئے, یہ ٹیلی ویژن میڈیا نیٹ ورک کا چیک ہے, یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ لیجئے, یہ ان کے سگنیچرز ہیں, اور یہ اکاؤنٹ نمبر دیکھ لیجئے. یہ ایک کلیئر فائنینشیل ٹریل بن رہی ہے انڈسپیوٹیڈ ایویڈنس کی کہ ایکسپریس نیوز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تنویر احمد نامی شخص کو ماہانہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں, اور وہ ان پیسوں کو ٹرانسفر کر رہا ہے میڈیا لاجک کے امپلائیز سے. میڈیا لاجک کے امپلائیز کی سٹیٹمنٹس آپ کے پاس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں یہ پیسے ملتے تھے, اور ہم ان کو یوز کرتے تھے گھروں میں پیسے دینے کے لیے, اور وہاں سے ایکسپریس نیوز اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. یہ تنویر احمد صاحب کا ایکسپریس نیوز کا کارڈ ہے, کیمرہ مین اور اس کا کارڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے, ان کو بنا کے دیا. جبکہ یہ جو چینل ہے سر, اس کا اخبار یہ کہتا ہے کہ میڈیا لاجک کے مالک جو ہیں وہ ریٹنگ کے حوالے سے جعلی ثبوت ہیں, جس کی بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب پی بی اے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, اور پی بی اے نے انٹرنیشنل آڈیٹر بھی مقرر کی ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے, اور جب یہ دیکھا گیا کہ بھئی معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے,
तो एकदम उस चैनल ने अटैक किया इस मीडिया लॉजिक पर कि ये उनको ब्लैकमेल कर रहा है उस चैनल को, यानी एक अजब सूरत। अब ये कल जो सारा दिन ये किस्सा होता रहा और आज उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो मैदान में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना नुक्ता नजर पेश किया, जबकि मीडिया लॉजिक इसी चैनल को चंद हफ्ते पहले रेटिंग से मुअत्तल भी कर चुके। देखिए बात असल में ये है, ये जो अब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका एक अदारा है उनके ओनर्स का, PBA, अब उस पर लाजिम है कि वो ये इसमें कार्रवाई करे और तहकीकात करे, और तहकीकात बहुत सी हो चुकी है, इक़दाम करे और करार वाकई सजा दे। ये बात क्या है, देखिए हम ये कहते हैं मीडिया हाउसेस जो हैं, हमारे यहाँ वकील भी ये कहते हैं, हमारे यहाँ जज भी ये कहते हैं हम अपना एहतसाब खुद करेंगे। तो हमारे ना और तो बाकी तो बात ही छोड़ते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या काम कर रही है वो आपके सामने, ठीक है। ये बार काउंसिल्स जो हैं हजारों दरखास्तें पड़ी हुई उनका आपके सामने। तो अब अगर हम प्रेस काउंसिल में, अगर हम ये डॉक्टर्स काउंसिल में, फिर अगर ये PBA के अंदर, APNS में ये कार्रवाइयां नहीं करेंगे, इन लोगों के हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो फिर हमारा मीडिया जो है उसका क्या चेहरा बाकी रह जाएगा। पहले आप देखिए वो कितना बड़ा एग्जैक्ट का स्कैंडल हो, जाली डिग्रियों वाला, वो तो एक ऐसा मीडिया हाउस था जो अभी यानी पैदाइश के मरहले से गुजर रहा था, उससे पहले ही। और ये एक ऐसा मीडिया हाउस है, इसको अपनी सफाई पेश करने का पूरा हक होना चाहिए PBA के सामने, दूसरे किसी का। अब इसने बाकायदा FIR दर्ज हुई है इनके खिलाफ, और FIR में हाँ जी, FIR के तहत उन्होंने मीडिया लॉजिक में अपने ही कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की है, ठीक। अब उसके अंदर एक बिल्कुल अजीब एक कहानी तोते मैना की घड़ी गई और वो सुना दी गई। इससे पूरा मीडिया जो है, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है हम सबकी, मीडिया की साख को महफूज करने के लिए, अपनी साख को महफूज रखने के लिए अपने एहतसाब का इंतजाम करें, ठीक, और जहां कोई वायलेशन हो सख्ती से उसका मुहासबा किया। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। में नाज़रीन, आज एक तारीखी फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उर्दू ज़ुबान को फौरी तौर पर सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर नाफिज किया जाए और आइन के आर्टिकल 251 को नाफिज करने में ताख़ीर ना की जाए। सूबाई हुकूमत को कहा गया है और वफाकी हुकूमत को कि 3 माह के अंदर जो कवानीन है उनकी भी तर्जुमा किया जाए। बहुत अहम फैसला है सर, लेकिन कुछ सवालात भी उठ रहे हैं इस फैसले के तनाज़ुर में। हुक्म तो देख दिया गया था पहले ही और तफसीली फैसला आज जारी हुआ है। ऐसा ही है, सवाल तो उठेंगे हर फैसले के बारे में, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जो आइन में पाबंद किया गया है कौम को और हुकूमत को कि आप सरकारी तौर पर उर्दू को जुबान बनाएंगे, और एक खास वक्त था, 15 साल के अंदर यह काम होना था, और 1973 पर कितने साल गुजर गए, और आज सुप्रीम कोर्ट 42 साल गुजर गए, तफसीली हुक्म जारी हुआ है। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब रिटायर हो रहे हैं, मेरे ख्याल आज उनका आखिरी दिन था या कल होगा, लेकिन ये एक तारीखी फैसला करके गए। अगरचे कि मुझे कुछ दुख भी हुआ है कि कुछ जाते जाते उन्होंने वकीलों से भी कुछ नाराजगी हुई, और वो जो उनके एजाज में उनके एजाज में जो शाइये होने वाले थे, अलवदाइये होने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और रावलपिंडी बार एसोसिएशन सब ने कहा। और मैंने तो ये भी सुना है कि चेयरमैन सेनेट ने भी गालिबन कोई दावतनामा दिया था, लेकिन वो मामला भी वहां भी वो वकील ही थे ना, को एतदाद एहसन होंगे पीछे उसके कि उनकी वो उन्होंने उनको भी कुछ नाराज किया था। बात यह कि जवाद ख्वाजा साहब, ये जो वकीलों का मामला है, इसमें थोड़ा सा अगर एहतियात कर लेते। देखिए, इनकलाब जो होता है ना, एक शख्स को कोशिश तो अपनी पूरी करनी चाहिए, लेकिन इनकलाब जो है फिर सिर्फ एक आदमी के उससे नहीं आता। हम ये भी तो बड़ी मुसीबत हो जाती है जब कुछ शख्स बहुत आइडियलिस्ट आता है तो समझता है कि जो कुछ मैं कर सकता हूं शायद कोई और नहीं कर सकता। सही। और ख्वाजा साहब ने कई ऐसे फैसले किए जो वकीलों को शिकायत पैदा हुई, उनकी बात अच्छी तरह सुनी नहीं गई, उनकी परवाह नहीं की गई, और जल्दी में वो अहकामात जारी करते चले गए एक जोश और जज्बे में। काश ऐसा ना होता। और लेकिन ये भी है कि वो वकील जो हैं, कई तो वो हैं जो PCO जजेस थे, उनके मतवसलीन हैं। और फिर वो आप देखिए कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है
उसमें जो हमारे आसन भवन साहब बैठे हैं वो वहाँ उनके साथ भी ये बुरा सलूक हो चुका सुप्रीम कोर्ट में, बेचारे वापस आए। तो ये एक और पॉलिटिक्स भी है, लेकिन ख्वाजा साहब अगर एहतियात से काम करते और जो फैसला कर सकते थे वो कर देते और पूरी जिम्मेदारी ना उठाते हर चीज की, तो ये बेहतर होता। अब मुझे दुख हुआ है और ये मामला इस तरह ना होता, बड़ी धूमधाम से रुखसत होते तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल उर्दू के हक में जो फैसला उन्होंने सादर किया वो एक तारीखी फैसला है। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो तालीम, ज़रिया तालीम भी उर्दू को बनाया जाएगा और फिर इम्तिहानात जो मुकाबले के हैं वहां भी उर्दू जुबान जो है उसकी ऑप्शन मौजूद होगी। और फिर यह है कि उर्दू का लाजमी पर्चा भी वहां उसको भी बढ़ाया है। मजमूई तौर पर 9 हिदायत दी उन्होंने हुकूमत को। वो हिदायत जो जारी की हैं उन्होंने वो एक बड़ी तारीखी हिदायत हैं और पाकिस्तान पर बड़ा असर डालेगी। और अवाम जो है, देखिए पाकिस्तान में चंद फीसद लोग जो हैं वो अंग्रेजी जुबान से आशना है और 90% लोग जो हैं वो इससे उनकी एम्पावरमेंट होगी। लेकिन शम्स साहब, सबसे पहले इस फैसले के आने के बाद अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, अमेरिकन एम्बेसी ने फौरी तौर पर अपनी वेबसाइट में उर्दू जुबान की ऑप्शन जो है वो दे दी है। आप देखिए, आप तो फिर अमेरिका को दाद देना, करना तो हमें चाहिए। अमेरिका वैसे उन मुल्कों में भी है मेरा ख्याल जो पाकिस्तान को अव्वलीन तौर पर जिन्होंने तस्लीम किया था। तो ये उन्होंने बता दिया कि भाई पाकिस्तान के अंग्रेजी दानों जो तुम्हारी कच्ची पक्की अंग्रेजी बोलते हो जो, तो हम तो जनाब उर्दू को गले लगाने पर तैयार बैठे। फौरी कर दी उन्होंने, वेबसाइट अब उर्दू में भी अवेलेबल है। अच्छा, इमरान वसीम है नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी अहम केसेस हुए वो भी उन्होंने देखे और रिपोर्ट भी किए। और दूसरा इंतहाई सीनियर सहाफ़ी मुहक्किक मुनीर अहमद मुनीर साहब भी लाइन। पहले मुझे मुनीर साहब को ले लें या उनको लें? मुनीर अहमद मुनीर साहब उनको लें। मुनीर अहमद मुनीर साहब यहाँ पर मौजूद है। बता भी रहे थे कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब की ज़िंदगी पर बहुत सी इनकी तहकीक है और जो 1948 में आपने जिक्र किया कि पहली दस्तूर साज़ असेंबली में उर्दू ज़ुबान के हवाले जो इक़दाम उठाए गए, तो करारदाद मंजूर की गई, तो वो भी इन्होंने रिपोर्ट कर रखी है। तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, एक तो आपको मुबारक हो माशाल्लाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आप तो जो आपकी तहकीक है कायद आज़म पर और जितना तहरीक पाकिस्तान पर आपने काम किया है उससे तो हम सब के सर जो हैं आपके पूरे जो हम पेशा अखबार नवीस हैं हम लोग, हमारे सर फख्र से बुलंद किए हैं। तो बस ये भी याद रखें कि तहकीक की तरफ लगाने वाले आप ही हैं मुझे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले। और इसमें ये जो हमारी जो पहली दस्तूर साज असेंबली थी जिसमें हमारे सब बंगाली भाई भी थे और दूसरे तमाम मौजूद थे, उसने करारदाद मंजूर की थी, ये आपको कुछ याद है? हाँ जी, 25 फरवरी 1948 को जो पाकिस्तान दस्तूर साज असेंबली का इजलास कराची में हो रहा था कायद आज़म की सदारत में, क्योंकि वो जनरल भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। कायद आज़म की सदारत में सदारत इसलिए कि वो स्पीकर भी थे ना, स्पीकर को प्रेसिडेंट कहते थे। ठीक है जी, ठीक है। नायब सदर मौलवी तमीजुद्दीन खान थे, ठीक है, सदर वो थे, ठीक है जी। तो वो उनकी बतौर स्पीकर उनकी सदारत में इजलास हुआ 25 फरवरी 1948 का इजलास जो है, उसमें मशरकी पाकिस्तान के कांग्रेसी रुकन जो हिंदू था दरिंदर नाथ दत्ता ने तहरीक पेश की कि अक्सरियत की जुबान जो है वो बंगाली है, इसे कौमी जुबान करार दिया जाए। ठीक। और वहां कोई अभी ये मसला नहीं था छिड़ा हुआ, ठीक है, कहीं भी। ठीक है। वहां तो और भी बड़े मसले थे, तो इस पर जो है उसके हिंदू साथी दूसरों ने तईद की। लेकिन वो जो बंगाली मुसलमान मेंबर थे ईस्ट बंगाल के, उस वक्त ईस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान नहीं था, अभी नाम हुआ उसका ऑफिशियली, वैसे हम बोलते ईस्ट पाकिस्तानी कहते थे उसे। तो वो बंगाली सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू हमारी जो है लिंगुआ फ्रांका है, हमारी जो राब्ते की जुबान है उर्दू ही है। ठीक। तो वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की तकरीर तो बड़ी जबरदस्त है। उसने कहा कि आपने हिंदी की मिसाल दी है कि वो इंडिया में अक्सरीती जुबान है, वो अक्सरीती जुबान नहीं। और नाज़मुद्दीन साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है, मैंने भी उस पर बड़ा काम देखा है। वो तो हिंदी तो महदूद इलाके में है, बल्कि जब उन्होंने हिंदी अनाउंस की है सरकारी जुबान, साउथ में फसादात हुए हैं और 50-60 आदमी मारे गए हैं, ये तो लोगों को पता नहीं। तो वो अब भी वो, बल्कि उनके राजगोपाल आचार्य का बयान आया था जो जनरल भी था, उसने कहा कि हिंदुस्तान हिंदी नाफज करने की वजह से 15 हिस्सों में बंट जाएगा। अच्छा, तो अब और वो अमलन बटे हुए हैं। बहरहाल करारदाद मुस्तरद हो गई, करारदाद मुस्तरद हो गई। तमाम बंगाली अरकान ने भी और तमाम मगरबी पाकिस्तान के अरकान ने, पंजाबियों ने, सिंधियों ने, पश्तूनों ने इसके हक में वोट दिया। और उनकी तकरीरें पढ़ने वाली हैं हाशिम गद्दर की खास तौर पर,
अब जो कहते हैं कि सिंधी को भी कौमी जबान बनाया, उसने तो कहा कि ये तो तबाह करने वाली बात है अगर कोई भी जबान दूसरी उर्दू के अलावा। और इसके कायदे आजम ने जो मशरकी पाकिस्तान, मशरकी बंगाल में जाकर जब उर्दू को राब्ते की जुबान और कौमी सरकारी जुबान बनाने की बात की, तो गोया वो इस करारदाद की रोशनी में बात कर रहे थे। बिल्कुल, वो करारदाद पास हो चुकी थी कि उर्दू कौमी जुबान होगी, और वही ऐलान कायदे आज़म ने वहां जाके किया था, उसका इजहार किया तो बंगालियों ने खुशी मनाई, ठीक, उन्होंने नारे लगाए, ये रिकॉर्ड की बात है। अब तो कहते हैं ना फलाने कहा नो, फलाने कहा, ये सब गलत। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तारीख के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद बात। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक बहाल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। इमरान वसीम इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं मजीद डिटेल्स। इमरान, क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, जब भी कभी मुल्क में किसी हल्के में इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाता है। वे कोई भी उम्मीदवार किस तरह से अपने हल्के के अंदर जो है अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएगा, किस तरह से अपने वोटर को कन्विंस करेगा और कितने रोज़ तक जो है वो इस इंतखाबी कैंपेन को जारी रख सकेगा और कितने रोज़ के बाद ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़िमनी इलेक्शन हो तो उसमें एक बात ये भी शामिल कर दी जाती है कि आया कि जो हुकूमती बेंचों पर लोग बैठे हैं उनको इन हल्कों में जाकर तरक्याती स्कीमों की ऐलान करने की इजाजत होगी या नहीं होगी। ये एक ज़ाब्ता अखलाक होता है जो कि इलेक्शन कमीशन, यानी वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे कि नहीं। असल बात तो यह कि इंतखाबी मुहिम में वो हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल ज़ाब्ता अखलाक जब बनाया जाता है साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन जो लाहौर हाई कोर्ट था उसने एक शहरी की दरखास्त के ऊपर इसको कलअदम कर दिया था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सस्पेंड किया है और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यही था कि हम ये जो ज़ाब्ता अखलाक बनाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वर्कर्स पार्टी में और जो आइन का आर्टिकल 218 है जो कि साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो इस दलील से इत्तफाक किया और हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड किया और उनका ज़ाब्ता अखलाक बहाल किया। बहुत शुक्रिया। जैसे साकिब निसार साहब का, उनके रफ़का का, ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा फैसला है, अहम फैसला है, क्योंकि इससे जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती है, जो वज़रा दनाते हुए जाते हैं इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम में और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, उसका खात्मा हो गया। बिल्कुल ठीक। एक और अहम खबर थी आज जी, BLA के जो सरबराह हैं डॉक्टर नज़र बलोच, उनकी हलाकत की इत्तलात हैं और साथ में सरफराज बुगटी साहब जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं वो ये दावा भी करते हैं कि आवारान में जो इनका दहशतगर्दों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था उसे तबाह कर दिया गया। वहाँ पर 600 की तादाद में बता रहे थे कि अफगान, भारतीय और यूरोपीय सीमें मिली हैं जो उनके इस्तेमाल में थी। देखिए, ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच जो हैं, ये कैसे, जैसे डॉक्टर हमारे मालिक बलोच हैं, वो कोई फ्यूडल नहीं है, वडेरे नहीं है, जागीरदार नहीं है, सरदार नहीं है, एक आम आदमी। इससे अल्लाह नज़र बलोच भी एक आम आदमी और एक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर उभरे और उनका ताल्लुक जो ये माशके जो है जगह उसमें पैदा हुए बलोचिस्तान के, ये जो अवारान का इलाका है इससे इनका ताल्लुक था। ये पंजगूर और ये जो तुर्बत का इलाका में इसमें इनका असर रसूख था और इन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और फिर उसमें अपना धड़ा बना लिया और फिर जो जो ये आगे बढ़ते गए, ये इंतहा पसंदी की तरफ चले गए और इन्होंने एक जंगजू के तौर पर अपना किरदार अपनाया, हथियार उठाए और बलोचिस्तान की आज़ादी जो थी उसकी लड़ाई शुरू कर दी। और इन्होंने, आप ये देखिए कि 2004 में मेरा ख्याल है ये 3 चीनी इंजीनियर्स जो थे उनको मारा गया था गवादर में शायद, इसकी इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी और बड़ी हेडलाइंस बनी थी। फिर इनको पकड़ लिया गया कराची में इंटेलिजेंस एक ऑपरेशन में, गिरफ्तार करने के बाद कोयटा मुंतकिल किया गया, लेकिन यहाँ कुछ अरसे के बाद अदालत ने उनकी जमानत ले ली। तो उसके बाद फिर ये हाथ नहीं आए और अब भी इरफान सईद भी आ गए हमारे साथ कोयटा से।
ٹھیک ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. اب ان کی اصل میں یہ جو 18 جولائی کی بات ہے, یہ اپنے رفقا سے کچھ گفتگو کر رہے تھے تو انٹرسیپٹ ہوئی ان کی گفتگو, ٹھیک ہے, اور کمیونیکیشن ان کی, اور اس وقت کاروائی کی گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد سے ان کی کوئی کمیونیکیشن ان کے لوگوں سے نہیں ہو پا رہی تھی. ان کو سب کو جو ان کی جو جتنی بھی گفتگویں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں وہ سب پریشانی میں تھے کہ وہ کہاں ہیں, اور ہو سکتا ہے اسی وقت وہ لقمہ اجل بن گئے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اب جو تازہ کاروائی میں نشانہ بنے ہوں, جس کا سرفراز بگٹی صاحب حوالہ دے رہے تھے. بہرحال یہی اب غالب خیال یہی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور دیکھیے کیا کہتے ہیں. جی ہاں, ابھی بریک کا وقت آن پہنچا ہے پروگرام میں, بریک ہمیں لینی پڑے گی یہاں پہ, اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ جیسے موجود ہیں بیورو چیف دنیا نیوز عرفان سعید صاحب. ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ کیا خبر ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے حوالے سے. عرفان, کیا اطلاعات اب تک موصول ہو رہی ہیں جو سرفراز بگٹی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی جامی, اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل تقریباً IGFC جو یہاں پر اس وقت تعینات ہیں کوئٹہ میں, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈاکٹر اللہ نذر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہ ایک کاروائی میں مارے گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے دیگر 15 ساتھی بھی مارے گئے ہیں جو گزشتہ یہ مہینے جو اس میں کاروائی ہوئی تھی, لیکن اب تک انہوں نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی تھی. لیکن آج سرفراز بگٹی نے بھی اس بارے میں اطلاع دی ہے میڈیا کے حوالے سے, پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ گزشتہ کوئی کاروائی تھی جہاں پہ ان کا ایک بھائی اور ایک بھانجا بھی اس کاروائی میں مارے گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے 15 ساتھی دیگر بھی مارے گئے تھے. اور جس طرح جامی صاحب بتا رہے, اپنا شامی صاحب بتا رہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی رابطے کی کوئی نہیں مل رہی, اور ان کے جو ان کے حلقے تصدیق کر رہے ہیں اس کی. جی شامی صاحب, اس حوالے سے ہمارے جو ان کے حلقوں سے جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے, تو اس حوالے سے کافی ابہام پایا جا رہا ہے. تاہم سرکاری ذرائع جو اس کی تصدیق کر رہے کہ وہ ٹھیک ہے. عرفان بہت شکریہ. اصل میں ان کا کوئی اس کے بعد کانٹیکٹ نہیں ہوا, کمیونیکیشن نہیں ہو پائی, کمیونیکیشن نہیں ہو پائی, کوئی آواز نہیں سنی گئی ٹیلی فون پر کہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ غالب خیال یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے, اور یہ جو انتہا پسند ہیں اور جنگجو ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بھی تاراج کیا ہے اور اپنی آرزویں جو ہیں ان کو بھی ایک مسمار کیا ایک لحاظ سے, اور پولیٹیکل پروسیس میں شریک ہونے کی بجائے ایک دوسری طرف چلے گئے, ان کو کافی اس سے ذوف پہنچا ہے, اور اب بھی ایک کمزوری کی کیفیت طاری ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. آخری چند کے پروگرام کا تو کچھ اور بھی بہت سی آج خبریں ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ کے آج ناظرین ایک رپورٹ سامنے ہے جس میں ذکر کیا گیا پاکستان کے پچھلے 9 ماہ کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ جب سے سانحہ APS جو ہوا تھا اس کے بعد جو سیاسی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, آرمی پبلک اسکول کا, تو جو سیاسی قیادت اور جو فوجی قیادت ہے ان کے درمیان جو عزم ہے, جو اتفاق, انہوں نے بتایا کہ حالات پاکستان کے بہتر ہو رہے ہیں. پچھلے 9 ماہ میں 70% کم جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں, اور صورتحال بہتر ہے. لوگ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں, اور لوگ ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں, اور زندگی معمول کی جانب آ رہی ہے. ویسے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, مگر اس پہ جب واشنگٹن پوسٹ کی مہر لگ جائے گی تو اس زیادہ یقین آ جائے گا, سن زیادہ لیں گے تسلی سے. لیکن اس کے برعکس جو ہم دیکھ رہے ہیں, اب الطاف حسین صاحب کی بات بھی تھی نا, بالکل میں کرنے لگا ہوں, لیکن اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں چھاپے پکڑ دھکڑ دودھ فروشوں کی پھر بھی من مانی ہے, اور اسلام آباد میں ڈاکٹر پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے وہ احتجاج کرتا ہے, پنجاب میں آٹے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور پائے دن مار اور لاہور کا بند ہوتا ہے. پریشان نہ ہوا کرے, جب امن و امان ہو جائے گا نا تو پھر یہ سارے نکل آئیں گے. اب رہ گئی تھی الطاف حسین صاحب والا ذکر, لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے ہے. دودھ فروش ہوں یا یہ ڈاکٹر ہمارے ہوں, بھئی کوئی مطالبات سننے کا کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اور اس طریقے سے بے ہنگم بے لگام کاروائیاں جو کر رہے ہیں لوگ, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور یہ سختی سے حکومت کو کام کرنا چاہیے. بہرحال الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی تقریر پر تصویر پر پابندی لگا دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے, اور پیمرا نے بھی حکم جاری کر دیا ہے کہ ان کی شکل دکھائی جائے ٹی وی پر, نہ ان کی خبر چلائی جائے, نہ ان کا نام لیا جائے. تو بہرحال یہ ایک اس پر MQM جو ہے اس کو حق حاصل ہے سپریم کورٹ میں جانے کا اور وہاں اپنا مقدمہ لڑنے کا. یہ کوئی فائنل ورڈکٹ اس لحاظ سے تو نہیں ہوگا, لیکن ایک بات ہے اس میں, اس کے قانونی اور آئینی اور سیاسی پہلوؤں سے قطع نظر اس میں جو عبرت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے اور MQM کے حکم پر ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو تھا
وہ اشاروں پہ حرکت کرتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ٹی وی کھول دو تو کیبل آپریٹرز کھولتے تھے، وہ کہتے بند کر دو تو بند کر دیتے تھے۔ اب کیسی قسم پرستی ہے کہ ان کی اپنی تصویر اور لفظ بھی نہیں ٹیلی کاسٹ ہو سکتے۔ یہ خود ایم کیو ایم کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس نے اپنے دور عروج میں جو چرکے لگائے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ باقی تو یہ اس بارے میں ان کے پاس یہ آپشن تو بھی اس بارے میں میں نے بتا دیا، باقی تو تفصیلی گفتگو جو ہے اس پر پھر اٹھا رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ختم ہونے قریب اور ٹیلی فون کال بھی ہے۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ جو مختلف ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس حوالے سے لوگ شکایات کے انبار لے کے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں لاہور سے، ٹیلی فون لائن پر اب مختلف لے کے آتے ہیں شکایت۔ جو خالد شفیق صاحب کہتے ہیں جو بات خواجہ صاحب کے سر پہ سیرا لگ گیا، ہمارے کرنل حنیف صاحب ہیں، وہ جناب ایک ایڈن والوں کے خلاف درخواست لے کے آتے ہیں ہمیشہ، اور ابھی بلکہ ایک دن ایڈن کا ایک اشتہار چل رہا تھا ہمارے پروگرام میں، بڑے غصے سے جناب میسج کیا آپ کے پروگرام میں بھی اشتہار چل رہا ہے تو آپ میری بات کو سنائیں گے کسی کو؟ ایک ٹیلی فون ایک ہمارے پاس۔ السلام علیکم ڈاکٹر سہیل صاحب، کہیے گا جناب۔ جی السلام علیکم، جی میں ڈاکٹر سہیل بول رہا ہوں۔ ہاں جی جی جامی صاحب آپ کو بہت بہت سلام، اور شامی صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، فرمائیے، حکم فرمائیے۔ ٹائم مختصر ہے، جلدی مدعا بیان کیجیے گا۔ جی میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لیک سٹی میں نے ایک پلاٹ لیا تھا جس کی قسطیں میں 3 مہینے کی تھوڑی سی شارٹ کر کے لیکن جمع کرا دیتا تھا، لیکن انہوں نے سرچارج اتنا لگایا ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے، جو کہ سمجھ میں نہیں آتا ایک مڈل کلاس بندے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ کس طرح اس کو سرچارج۔ لیک سٹی جو ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ لیک سٹی کا کون سا ہے یہ؟ لیک سٹی میں میرا پلاٹ تو ہے نہیں، مجھے کیا پتا سر کس کا ہے۔ یہ رائیون روڈ پر ہے؟ جی ہاں غالباً۔ وہ جو اپنا اچھا کوئی میڈیا سے تعلق ان کا بھی ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا میں۔ چلیے جی، لیک سٹی والے جو ہیں اگر سن رہے ہیں تو بھائی غور کریں۔ ڈاکٹر سہیل صاحب کی جو پلی ہے اس پہ غور کیجئے گا آپ۔ تو شامی صاحب عدنان صاحب ہیں میاں والی سے، یہ امتیاز مرزا صاحب ہیں، یہ بھی کینیڈا سے تجویز بھیج رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ نے بھی 4 حلقے خالی کر دیں، مسلم لیگ نون کے 4 حلقے خالی ہوئے، وہاں بھی الیکشن ہو جائے، وہاں بھی ہو جائے۔ بھائی مرزا صاحب اس طرح کی تجویزیں ختم کر دیں، اب جو ہونا ہوگا میدان میں ہو جائے گا۔ عدنان صاحب میاں والی سے، السلام علیکم عدنان صاحب، کہیے جناب آپ کا کیا سوال ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام جامی صاحب، میرا شامی صاحب سے سوال ہے۔ جی جی فرمائیں، حکم کریں جناب۔ شامی صاحب جو 2-3 ستمبر کو پاکستان رینجر پنجاب کی بھرتی ہونی تھی نہیں جی، سرگودا ڈویژن کی بھرتی میاں والی کے لڑکوں کو ذلیل کر کے انہوں نے واپس گھر بھیج دی انٹری بغیر جی۔ ٹھیک ہے، کیا کیا کہنا بھرتی ہونی تھی کوئی رینجرز کی، اچھا تو وہ نہیں ہوئی طے شدہ پلان کے مطابق۔ اچھا یہ ان سے رینجر سے کہتے ہیں بھائی بھرتیاں جب آپ پلان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تو اس کے مطابق کام کیا کریں، 7 یا 6 تاریخ بدلتے ہیں تو پھر لوگوں کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، دیکھیں کتنا غصہ آیا ہوا ان کو۔ ہاں سجاد صاحب ہیں جی لاہور سے، السلام علیکم سجاد صاحب، کہیے جناب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا سر، حکم کریں۔ اچھا سر ذرا مجھے 2 منٹ دیجئے گا، یہ بہت اہم سوال ہے اور پورے معاشرے کا سوال ہے، اس لیے ذرا 2 منٹ آپ مجھے دینا۔ 2 منٹ ہمارے پاس نہ ہو تو کیا کریں گے، اب جلدی سے فرمائیں۔ ایک منٹ سر، وہ میں یہ فرما رہا تھا کہ کل میں نے یہ پروگرام دیکھا ایکسپریس پہ جو ابھی آپ اس کے بارے میں فرما رہے تھے، اس میں یہ میرا سوال یہ ہے جی کہ آپ جس میڈیا کا ذکر فرما رہے تھے اس میں اگر میں آپ پر کہ پولیس کی کارروائی قانونی تھی، سنیں دیکھیں نہیں یہ بات ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، اب میڈیا کے معاملوں میں ہم کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے زیادہ۔ اپنے برملہ ہم نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ ان کو بھی صفائی کا حق پورا پہنچتا ہے، ان کے ساتھ اب جا کے اب گفتگو کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت بھی شامی صاحب یہاں پر ختم ہوتا ہے اور کل جسٹس صاحب کا آخری دن ہوگا، جسٹس جواد خواجہ صاحب کا سپریم کورٹ میں آخری دن ہوگا بحیثیت چیف جسٹس بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو پھر کل وہ کیا ہم فیصلے کرتے ہیں، کس قسم کے معاملہ سامنے آتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو کیا کہا فیض نے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اسی شعر کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔